السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس صاحب کا اردو ٹیچر آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم نعت کے پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھی تھی، اور آج ہم بقیہ 3 اشعار کی تشریح مکمل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مشق جو ہے وہ بھی مکمل کر لیں گے۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 4 ہے کہ اب انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ مشکل الفاظ اس میں جو ہیں، انسان کا معنی ہے بشر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک فرد۔ پھر عرفان کہتے ہیں پہچان ہونا، شناخت ہونا، معرفت حاصل ہونا۔ یقین، اعتبار، تسلی، اور اعتبار کا معنی بھروسہ، یقین۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کی پہچان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں میں یقین اور اعتبار مستحکم فرمایا۔ اس شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر احسان دانش کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانے میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، انسان کا دشمن بنا ہوا تھا، رشتوں کی کوئی پہچان نہ تھی، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، بڑوں کی عزت نہ کی جاتی تھی، چھوٹوں پر شفقت نہ کی جاتی تھی، امیر غریب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، معاشرتی قدریں مٹ چکی تھیں، چوری ڈاکہ زنی فخر بن چکا تھا، شرافت کو کمزوری سمجھا جاتا تھا، اور جس کے پاس جتنا مال و دولت اور جتنا مال و دولت ہوتا تھا وہ اتنا ہی طاقتور تصور کیا جاتا تھا، اور جو طاقتور ہوتا تھا وہ ہر غریب پر اپنا رعب جھاڑتا تھا۔ گویا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا، کہ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جہالت کے اندھیرے مٹ گئے، انسان کی پہچان ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا اور اسے واپس اشرف المخلوقات کی مسند پر بٹھایا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتانے والا محبوب خدا تشریف لے آیا، کہ جس نے اپنے اعلیٰ اخلاق کی بدولت لوگوں کی بے یقینی کو یقین میں بدل ڈالا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہی کا نتیجہ تھا کہ عرب جیسی اجڑ قوم تہذیب یافتہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دوسروں کی جان، مال اور اولاد کی توقیر کرنے کا درس دیا، بڑوں کا احترام کرنے کا سبق دیا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیا، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہی کی بدولت ممکن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ کانا خلقہ القرآن، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہی کی بدولت لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ ہوا۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے عطا کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے اندر سے نفرت کو نکال پھینکا اور محبت کو بھر دیا، اور محبت کو ان کا اوڑھنا بچھونا بنانے والی ذات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ بقول شاعر کہ صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا،
لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ شعر نمبر 5 ہے کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ بجھنا، ٹھنڈا پڑنا، چراغ، شمع، دیا، دیپ، پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، ذی وقار، وقار والے، عزت والے۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی روشنی کو عام کیا، لوگوں کو وقار اور عزت دینے والا اللہ کا محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے۔ احسان دانش اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمائی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے روشن ستارے کی مانند ہیں جس کی روشنی سے تمام عالم منور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا محبت اور رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کو عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سلام کرو اس کو بھی جو آپ کو جانتا ہے اور اس کو بھی جو انجان ہے۔ یعنی سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نفرتوں کا دورہ تھا، دشمنیاں تھیں، اور دشمنیاں بھی ایسی کہ نسلیں تک اجڑ جاتی تھیں، لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کا شکار لوگوں کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل انسانیت سے محبت اور خلوص کے جذبے پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول اور فعل انسانیت کی فلاح اور بخشش کے لیے رہنمائی کرتا تھا۔ بقول شاعر، آپ نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وقار عطا کیا کہ سرور دو عالم کے اعزاز سے نوازا، اور رحمت للعالمین کے لقب سے وقار عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر عظمت، عزت اور شان عطا کی، اس کا تذکرہ سورۃ الکوثر کی ابتدائی آیات سے ہو جاتا ہے کہ فرمان خداوندی ہے کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی خوب وقار کئی شانیں عطا کی، پس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے۔ اصل میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور شان میں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے گا، اور قیامت تک لوگ خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کا تذکرہ بھی کرتے رہیں گے۔ شعر نمبر 6 ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کی ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ معنی ہے زمانہ سے معنی ہے دنیا، یہ جہان، یہ عالم۔ خضر سے مراد ہے حضرت خضر علیہ السلام، اللہ کی بزرگ ہستی کہ جو بھولے بھٹکے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، مراد رہنمائی کرنے والے، راہ گزار، رہنما، راستہ دکھانے والا۔ اس کا مفہوم ہے کہ تمام عالم کو اپنی منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے بڑا رہنما اور کامل ترین رہبر مل گیا ہے۔ اس شعر کی تشریح ہے کہ احسان دانش اس شعر کے پہلے مصرع میں اس عالم کو، اس جہان کو مبارکباد دے رہے ہیں
کہ تمہیں مبارک ہو، اور تمہاری خوش بختی اور خوش قسمتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دامن میں اپنا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا، اور پھر اسی محبوب عالی شان نے اپنی زندگی اپنی تمام زندگی اپنی سانسوں سے تیری فضاؤں کو معطر کیا، اپنے قدموں سے تجھے سربلندی عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے مقدس کلام میں زمانے کی قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانہ کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ انسانوں کو خسارے سے نکالنے والے اور ان کے نقصان کو نفع میں بدلنے والے تشریف لے آئے ہیں، انسان کی پستیوں کو عظمتیں عطا کرنے والے، اور ماؤں کو توقیر اور باپوں کو فضیلت عطا کرنے والے تشریف لے آئے ہیں، غلاموں کو ان کے حقوق دلوانے والے، یتیموں کو ان کا حق دلوانے والے، اور انسانوں کو انسانیت کو پستیوں سے نکال کر بلندی پر پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ تو دراصل اسی بات کی مبارکباد شاعر نے زمانے کو دی ہے۔ اصل میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ ایک رہبر اور رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان سے بہت عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی دنیا میں کامل ترین رہبر ہیں، اور قیامت کی مشکل ترین گھڑیوں میں بھی وہی رہنمائی اور مدد فرمائیں گے۔ شعر ہے کہ عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ عزیز طلباء، اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی، اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ اب پہلا سوال ہے کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو عالم کا امدادگار، امین اور غم گسار کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جاں اور یتیموں کے دل کو سکون اور قرار نصیب ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور انسان کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت، بھائی چارے اور محبت کا درس دیا۔ آخری سوال ہے کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہیں؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے کہ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ تو اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں، جس میں سے جو درست ہے وہ ہے احسان دانش۔ پھر ہے دوسرا، متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اصول محبت۔ تیسرا سوال ہے کہ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے انسان کا۔ سوال نمبر 4 ہے اس کا کہ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟
تو اس کا جواب ہے کہ ایک خضر صد رہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ پھر ہے اگلا سوال کہ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کبھی نہیں بجھے گا۔ اس کے بعد جو سوال ہم نے اس میں سے حل کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر 7 کہ مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کرے۔ پہلا ہے بجھے گا نہ جس کا ڈیش محبت، تو یہاں آئے گا چراغ محبت۔ پھر دوسرا ہے ڈیش ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے، اس میں آئے گا سکون ہو گیا ہے۔ پھر تیسرا ہے اب انسان کو انسان کا ڈیش ہوگا، اس میں آئے گا عرفان۔ پھر چوتھا ہے ڈیش کو اب اپنی منزل مبارک، اس میں آئے گا خالی جگہ میں زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ مشق کا آخری سوال ہے کہ کالم ملائیں۔ پہلا ہے امدادگار، اس کو ملانا ہے آپ نے غم گسار کے ساتھ۔ دوسرا ہے اصول محبت، اس کو ملانا ہے پیغام سے۔ پھر ہے یقین، اعتبار، خضر، رہ گزار، پھر ہے انسان، اعتبار۔ یہ عزیز طلبہ آج ہماری یہ نظم نعت مکمل ہو گئی، تو تشریح بھی اور اس کی مشق بھی مکمل ہو گئی۔ تو آپ کا ہوم ورک اگلے ہفتے کے لیے یہی ہوگا کہ آپ نے اس پورے ہفتے میں یہ مکمل نظم نعت اس کی تشریح مکمل طور پر تیار کر لینی ہے، یاد کر لینی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مشق جو ہے وہ بھی مکمل طور پر یاد کر لینی ہے، اور اس کے جو سوال جواب ہیں وہ اپنی کاپیوں میں لکھ لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔